اور کوئی ایک دو سیارے تو ہیں، ہمارے تو 12 ہیں. ہمارے نظام شمسی میں 12 ہیں، یہ ہمارے 12 ہیں جس پر یہ ہمارا نظام شمسی چل رہا ہے. لیکن بھائی 44 کروڑ کہکشائیں ہیں، ایک ایک کہکشاں میں 20 ارب سیارے اور ستارے ہیں، اور ہر ستارے کا اپنا رنگ ہے. تو رنگوں کو کون گنے گا؟ تو اتنے رنگ بنائے اللہ نے، تو اتنے رنگ حسین کی عزاداری میں آ چکے. کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمایاں ہوتے ہیں، یعنی بعض رنگوں کو دبا کے اپنے کو نمایاں کرتے ہیں. یہ ایک علم ہے کہ کون سا رنگ اپنے آپ کو نمایاں کر لیتا ہے، اوپر آ جاتا ہے اور اپنے کو منوا لیتا ہے. اس میں کچھ خاص ہے، مثلا کالا ہے، سرخ ہے، سبز ہے. یہ تمام رنگوں کے بیچ میں اپنے کو منواتے ہیں اور الگ سے نظر آتے ہیں. تو اسی طرح عزاداری کے اتنے رنگوں میں ایک رنگ، لکھنؤ کا رنگ اپنے کو منوا چکا. لیکن لکھنؤ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شہر، یہ سمبل ہے، یہ ایک اشاریہ ہے لفظ. وہ ہمیں لینا پڑے گا، وہ نام بار بار بتانا پڑے گا بنیاد. تو اب ظاہر ہے کہ وہاں جو رنگ بنا، یہ دیکھنا ہے کہ اس رنگ میں تنظیم اور ترتیب تھی یا نہیں، ترتیب اور تہذیب تھی یا نہیں. ترتیب تہذیب اس وقت آتی ہے کہ صرف زبانی نہ کہا جائے کہ تنظیم کر لو اور ترتیب کر لو، جب تک نمونہ سامنے نہ ہو. تو صرف اگر ایک ہی چیز پر ہم گفتگو کریں، مثلا امام باڑہ، تو امام باڑے کی صورت بھی سمجھ لیجیے. ایک تو یہ پورا امام باڑہ ہے، یہ پورا امام باڑہ ہے. اس کے اندر ایک اور امام باڑہ. اب چاہے اسے عزا خانہ کہیے یا اسے عزا خانہ کہیے، لیکن لکھنؤ کی عزاداری نے دونوں چیزوں کو نام کے ساتھ اس طرح تعلق کرایا کہ یہ پوری عمارت امام باڑہ ہے. لیکن جہاں پر تبرکات رکھے ہیں اس کو کہا شہ نشین. تو شہ نشین جو ہے وہ اصل عزا خانہ ہے، جہاں ساتھ علم، تابوت، تاجیہ رکھا ہوا، ذریعے رکھی ہوئی، اس کو کہتے ہیں شہ نشین. شہ نشین کے کیا مطلب؟ یعنی شہ کہتے ہیں بادشاہ، نشین کہتے ہیں نشست کو، یعنی جہاں بادشاہ تشریف فرما ہوگا. تو کیوں یہ جگہ مقرر کی کہ بادشاہ آنے والا ہے؟ یہ اس حدیث کی روشنی میں نام رکھا گیا کہ جب رجت کی حدیثوں کو بیعت الانوار میں دیکھا گیا کہ جب رجت ہوگی تو سارے امام آ جائیں گے اور رسول خدا ہندوستان کو فتح کرنے حسین کو بھیجیں گے. تو بادشاہ حسن حسین آنے والا ہے. ہند اور سندھ ایک ہی ہے، یہ ہند سندھ سب ایک ہی ہے. پرانا نام اس کا ہندوستان ہے، نیا نام اس کا پاکستان ہے. یعنی اس طرف حسین کو آنا ہے. اب حدیث کی شرح کی گئی کہ اس طرف رسول خدا حسین کو پرچم دے کے کیوں بھیجیں گے؟ اس لیے بھیجیں گے کہ حسین نے یہ کہا تھا، خواہش کی تھی کربلا میں کہ ہم کو ہند چلا جانے دو. آج تک ریسرچ کی کتابوں نے جتنی ریسرچ کرنی چاہیے کہ حسین کے ایک ایک جملے پر حق نہیں ادا کیا. اور میں اگر چاہوں تو حسین کے ہر جملے پر 1000 صفحے کی ایک کتاب لکھ سکتا ہوں. صرف میں یہ لکھوں کہ یہ کیوں کہا ہند جانے دو، کیوں نہیں کہا یمن جانے دو، چین جانے دو، ہمیں مصر جانے دو، ہمیں شام جانے دو، ہند جانے دو. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے تنبیہ کی تھی امت کو کہ آج روئے زمین پر اگر کوئی امن پسند قوم ہے تو ادھر رکھتی ہے. لیکن پریشان ہونے کی ضرورت
کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر حسین کسی طرف بھی اشارہ کر دیتے کہ میں ادھر جاؤں تو اس سرزمین پر وہاں کی کسی بھی قوم نے کسی بھی دور میں اپنے رہنما کو قتل کیا ہوا تھا۔ 70,000 انبیاء قتل کیے گئے روئے زمین پر، واحد سرزمین ہے جس نے ابھی اپنے رہنما کو قتل کیا۔ کہیں یحییٰ کو قتل کیا گیا، کہیں دانیال کو شیروں کے کنووں میں پھینک دیا گیا۔ تاریخ ہے انبیاء کی کس طرح انہیں قتل کیا گیا، تو کوئی زمین باقی نہیں، اور خود عرب نہ معلوم کتنوں کا خون پیے بیٹھا ہوا تھا، اور آس پاس کے سارے ملک، کہیں آدم کا بیٹا قتل ہوا ہے حابیل، اور وہیں سے قتل شروع ہو گئے زمین پر۔ تو حسین بتا رہے تھے ایسی سرزمین جس پہ قوم کے سربراہ کا معصوم لہو نہ بہا ہو۔ اب دوسری وجہ، حسین نے صرف اشارہ کیا تھا میری طرف دیکھنا، مجھے ہند جانے دو، تو ہند نے کہا آئیے، آپ نہیں آتے تو ہم آپ کی یاد ایسی منائیں گے۔ کہ زمین کا چپا چپا پکارے گا یا حسین۔ ہر جگہ سے صدا آئے گی یا حسین۔ تو چونکہ انتظار ہے رجت کا تو یہ جگہ شہنشین ہے، تو ابھی بادشاہ تو آیا نہیں، یہ کیسے پتا چلے یہ جگہ بادشاہ کی ہے؟ اب سامعین آئیں گے، پورے امام باڑے میں بیٹھے فرش پر، وہاں ادب سے جاؤ، وہ ہے بادشاہ کی جگہ، تو وہاں کیا چیز رکھی جائے گی؟ کیا چیز رکھی جائے گی؟ ان کا بھائی یہاں پر علم اور پٹکے رہیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پٹکے کیا ہے؟ یہ پنجے کیا ہے؟ ایک پنجا لگایا، اس میں ایک پٹکا، پٹکے لٹکا دی، آویزہ کر دیا، اسے کہتے ہیں ووٹ، ووٹ کہتے ہیں، ووٹ ووٹ۔ اب وہ رکھ دیجئے 4-5 ایسے علم نصب کر دیجئے، نہیں 3 طرف سے، ادھر بھی پٹکے لگے ہوئے ہیں اور ادھر بھی پٹکے لگے ہوئے ہیں اور سامنے بھی پٹکے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس طرح آپ نے ترتیب کیوں دیا؟ بھئی جملہ لایا نا۔ اب سوال ہوگا اس طرح ترتیب دینے والے نے کیوں ترتیب دیا؟ تو اس نے جواب دیا اس طرح اس لیے ترتیب دیا تاکہ تنظیم بتائیں۔ بھائی ہمارے سمجھ میں نہ تنظیم آئی نہ ترتیب، تو سجانے والے نے بتایا آپ نے تاریخ کربلا نہیں پڑھی، حسین نے اپنے لشکر کو جب ترتیب دیا تو 3 حصوں میں بانٹا، یہ میسرہ ہے، یہ مینا، یہ قلب لشکر ہے، یہ ادا خانہ نہیں ہے، یہ لشکر حسین کا نقشہ ہے، یہ میسرہ ہے، یہ میمنہ ہے، یہ قلب لشکر ہے۔ تو یہ پٹکے کیا ہے؟ یہ ہر سپاہی کی شبیہ ہے۔ علم تو عباس کا ہوتا ہے، یہ اتنے بہت سے علم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حسین نے 72 علم بانٹے تھے اور حبیب کا علم رکھ دیا تھا انتظار میں، وہ آیا تو ہر سوار کے ہاتھ میں علم تھا، تو یہ اس کے پرچم ہے۔ عباس کا علم چونکہ نمایاں تھا بلند، تو اسے کہتے ہیں مرکزی علم۔ اس میں ہوتا ہے پھریرا، اس لیے کہ پھریرا جو
جو ہے جب ہوا میں لہراتا ہے تو عوام کو بلاتا ہے. یہ ترتیب ہے. اچھا تو یہ آپ نے ممبر کیوں رکھ دیا؟ کبھی ممبر خاص چیز ہے، ممبر تو رسول اللہ سے منسوب ہے. اس تنظیم و ترتیب میں ہم نے 14 معصوم کو رکھا ہے. ہم نے اس میں 14 معصوم کو رکھا ہے. یہ ہماری تنظیم ہے، یہ ہماری ترتیب ہے، تاکہ بچے کی تربیت ہو تنظیم اور ترتیب کے ساتھ. جب وہ اعضا خانہ دیکھے کہ بھائی سجانے والے نے کس طرح سجایا ہے، اور پٹکے ہر رنگ کے رکھے تاکہ پتہ چلے عزاداری میں کتنے رنگ ہیں. سر پٹکا بھی ہے، سبز بھی ہے، ادا بھی ہے، نیلا بھی ہے، زرد بھی ہے. جس کی جیسی منت آئی اس نے وہ رنگ چڑھا دیا. اس کے ذہن سے پتا چلے گا کہ اس رنگ کا کیوں چڑھایا. اس کے لیے آپ کو اس کے ذہن کی ریسرچ کر کے پوچھنا پڑے گا منت کون سی مانی تھی. اگر شادی کی منت تھی تو ویسا رنگ، اگر بیٹے کی منت تھی تو ویسا رنگ، اگر رزق کی تمنا تھی تو ویسا